الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. بعد از حمد و ثنا، معزز سامعین و ناظرین، خواتین و حضرات، میں نے آپ کے سامنے آج کی اس نشست میں سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 تلاوت کی ہے. خدائے لم یزل کی بارگاہ ازل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سن کے سمجھنے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. معزز سامعین، اوائل اسلام میں قرآن مجید جب نازل ہوا تو مسلمان کفار بھی اس کی اثر آفرینی سے محظوظ ہوئے. ایک واقعہ آتا ہے کہ جب جناب امیر المومنین خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب رات کو قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے تھے تو کفار کے بڑے بڑے سردار رات کو چھپ کر ان کی تلاوت سنا کرتے تھے اور محظوظ ہوتے تھے. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ایسا اعجاز رکھا ہے کہ جو بھی اسے سنتا ہے، پڑھتا ہے، تو یہ اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. اور چونکہ یہ کلام اللہ ہے اور ایک کلام اللہ ہونے کی وجہ سے بڑے بڑے سخت دلوں پر یہ اپنا اثر چھوڑ جاتا ہے. ایک واقعہ کتابوں میں پایا جاتا ہے کہ روس کے زمانے میں جب روس کا پوری دنیا میں طوطی بولتا تھا تو قرآن مجید کے سیکھنے سکھانے، قرآن مجید کو گھر میں رکھنے پر پابندی لگ گئی. تو اسی دور میں ایک مسلمان روس گیا اور جمعہ والے دن اپنے دوستوں سے ملا اور کہا کہ میں نے جمعہ کی نماز ادا کرنی ہے باجماعت مسجد میں. لیکن دوستوں سے اسے پتہ چلا کہ روس میں مسجدوں پر پابندی ہے، قرآن مجید رکھنے پہ پابندی ہے، اور جو مسجدیں ہیں انہیں سٹورز میں اور دوسرے کئی کاموں میں استعمال کیا جا رہا ہے. البتہ شہر کے اندر 2 مساجد موجود ہیں لیکن وہاں بھی جمعہ نہیں ہوتا. بہرحال وہ آدمی ان مساجد کی تلاش میں ایڈریس لے کر نکلا اور وہاں پہنچا، لیکن اس نے دیکھا کہ مسجدیں بند تھیں. اس نے کافی تگ و دو کر کے مسجد کی چابی ڈھونڈی اور وہ مسجد کی صفائی کی. اندر گیا تو بالکل غیر آباد مسجد تھی اور اندر گرد و غبار سے اٹی ہوئی تھی.
اور اذان دی، اذان کے بعد نماز اپنی پڑھی اور باہر نکل آیا۔ جب وہاں کے مقامی لوگوں نے اذان کی آواز سنی تو وہ اس کے استقبال کے لیے باہر جمع ہوئے، اس کو دیکھنے کے لیے یہ کون سا مجاہد ہے جس نے اس غیر آباد مسجد میں آ کے آج اذان دی ہے۔ اور ایک بچے نے وہاں پہ اسے دعوت دی کہ انکل آپ میرے ساتھ چلیں، چائے پئیں۔ جب وہ اس کے گھر پہنچا، بات ہوئی، اس نے کہا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ اس بچے نے کہا ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ تو اس نے ایک آیت پڑھی اور کہا کہ یہاں سے مجھے پڑھ کے سناؤ، لیکن وہ بچہ اس کا منہ دیکھنے لگا۔ اس کے بعد جب اس نے وہ آیت پڑھی تو وہ بچہ پڑھنا شروع ہوا اور پڑھتے 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 پارہ مکمل کر گیا۔ تو وہ بڑا حیران ہوا۔ بچے نے اسے بتایا کہ ہمیں قرآن سے اتنا شغف ہے کہ ہم چونکہ یہاں پہ پابندی ہے قرآن مجید پڑھنے پر، رکھنے پر، تو ہم اس کو کسی بھی آدمی کے پاس جا کر، جو یہاں پہ لوگ موجود ہیں جو سکھانے والے ہیں، مختلف کام کر رہے ہیں، تو ہم وہاں پہ جا کر ان سے قرآن مجید پڑھتے ہیں اور زبانی بغیر دیکھے قرآن مجید کو حفظ کر لیتے ہیں۔ یہ اتنا زبردست کلام ہے کہ جو اسے بغیر دیکھے بھی یاد کرے تو یہ یاد ہو جاتا ہے۔ لیکن المیہ ہے آج مسلمان جس کے پاس قرآن بھی موجود ہے، قرآن پڑھانے والے بھی موجود ہیں، قراء بھی موجود ہیں، علماء بھی موجود ہیں، مدارس بھی موجود ہیں، مراکز بھی موجود ہیں، لیکن اگر نہیں موجود تو شوق اور ذوق موجود نہیں ہے جس کے ذریعے سے قرآن مجید کو سیکھا جا سکے۔ میرے بھائیوں، آج کی اس نشست میں میں نے یہ آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے روس جیسے ملک میں بھی اس قرآن مجید کو محفوظ رکھا ہے، اور وہ آدمی کہ جو بالکل قرآن مجید نہ پڑھے اور اس کے دل میں قرآن کا کچھ بھی حصہ شامل نہ ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس سینہ کے اندر قرآن کا کچھ بھی حصہ موجود نہ ہو وہ اس ویران اور کھنڈر زدہ گھر کی طرح ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اگر اپنے گھروں کو بربادی سے، ویرانی سے اور پریشانی سے بچانا چاہتے ہیں تو اپنے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کریں، معمول بنائیں، ہر چھوٹا بڑا قرآن مجید پڑھے، تلاوت کرے اور اس کو آگے پھیلانے کی سعی کرے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمارے گھروں کو بھی چمکائیں گے، ہمارے گھروں کو آباد فرمائیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ ہمارے بچے انشاءاللہ ہمارے لیے ایک وسیلہ نجات بنیں گے۔ اور اگر ہم نے قرآن مجید کو نہ پڑھا، قرآن مجید کو سیکھنے کی کوشش نہ کی اور اس کو اپنی زندگیوں کا معمول نہ بنایا، تو قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں نے اسے محفوظ رکھنا ہے۔ ہم نہیں پڑھیں گے تو دوسری کوئی قوم پڑھ لے گی، اللہ نے اسے باقی رکھنا ہے، لیکن ہم برباد ہو جائیں گے، ہم تباہ ہو جائیں گے۔ آئیے عہد کیجئے کہ ہم خود بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، اپنے بچوں کو بھی قرآن مجید سکھائیں گے اور اپنی نسلوں میں اس کو آگے منتقل کریں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔